بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر لے کر حاضر ہے سلسلہ بچے اور بڑے۔ آپ بولیں بچے اور بڑے، آپ بولیں بچے اور بڑے، سب مل کر بولیں بچے اور بڑے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم لے کر حاضر ہیں سلسلہ بچے اور بڑے، جس پروگرام میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کے ذریعے آپ کو علم دین بھی دیا جاتا ہے، جن کے ذریعے آپ حاصل کرتے ہیں ڈیفرنٹ دینی نالج۔ اور پیارے بچوں، اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک مہمان ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ مہمان ہوتے ہیں، ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں، جن سے آپ بچے، آڈینس میں سے کچھ بچے سوالات پوچھتے ہیں اور وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں ان کے جوابات بتاتے ہیں اور ہم ان سے سوالات بھی پوچھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب میں دعوت دوں گا اپنے مہمان کو، اپنے گیسٹ کو، جو دعوت اسلامی کے اراکین شورا میں سے بھی ہیں، جن کا نام ہے محمد علی اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ تشریف لا چکے ہیں، آپ نے بھی اول تا آخر ہمارے ساتھ شرکت کرنی ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ تلاوت قرآن پاک کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں رائق بھیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ سنائیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ میں آج آپ کو سورہ قریش کی تلاوت سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر رائق بھائی، آپ نے تلاوت قرآن پاک سنائی۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت نصیب فرمائے، مکہ و مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کلام کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو عبید بھائی آپ؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنائیں گے؟ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم پیش۔ شروع کیجیے۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار۔ جان و دل تم پر فدا
پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، اسی سال حاجی بنا دے، اسی سال عمرہ کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک عبید بھائی آپ کو مدینے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ جی پیارے بچوں، اور درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام میں اپنے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سیگمنٹ میں ہوتا کچھ یوں ہے، کچھ بچے ہمارے گیسٹ، ہمارے مہمان جن کے ساتھ موجود ہے، حاجی علی اتاری موجود ہیں جو اراکین شورا میں سے بھی ہے دعوت اسلامی کے، ان سے ہمارے بچے کچھ سوالات کریں گے۔ اور آپ کی تیاری ہے بچوں؟ جی آپ کی ہے؟ جی آپ کی ہے؟ جی ان کی بھی ہے، تو آپ بھی جواب سوچیے گا۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ ٹیم اے سے سوالات لیتے ہیں۔ جی آپ میں سے کون کرے گا سوالات؟ جی پیارے بچوں، ٹیم اے سے ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں، جی آپ سوال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ رکن شورا ہیں تو آپ کے پاس کون کون سے ڈپارٹ ہیں؟ بیٹا دعوت اسلامی کی جو مرکزی مجلس شورا ہے، اس کے 26 ممبرس ہیں، اور شورا کے نگران ہمارے الحمدللہ حاجی عمران اتاری دامت برکاتہم عالیہ، اور اراکین شورا میں شعبہ جات تقسیم ہوتے ہیں، چینج بھی ہوتے رہتے ہیں۔ فی الوقت جو میرے پاس اس وقت ڈپارٹمنٹس ہیں دعوت اسلامی کی طرف سے، وہ پراپرٹی ڈپارٹمنٹ ہے، کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ ہے، نیو سوسائٹی ڈپارٹمنٹ ہے، کچھ اوورسیز کے بھی کام ہے، اور کراچی سٹی میں جو ہے وہ تنظیمی طور پر دعوت اسلامی کے حساب سے 2 ڈویژن ہیں، تو ایک ڈویژن میں 4 ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں، تو کراچی کے 4 ڈسٹرکٹ یعنی ایک ڈویژن کی بھی ذمہ داری ہے۔ پھر جو دعوت اسلامی کام بتائے وہ بھی کام کرنا ہے، دین کا کام ہے یہ۔ اور اللہ پاک کی رحمت سے یوں اراکین شورا میں مختلف ممالک کنٹریز بھی ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہوئے ہیں، تو دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ اسپیشلی بنگلہ دیش کی بھی ذمہ داری ہے شورا کی طرف سے۔ یوں تو بنگلہ دیش مجلس سے مشاورت بنی ہوئی ہے، وہ خود اپنے سارے دینی کام کرتے ہیں، اور ہمارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ جس ملک میں دینی کام ہو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ وہاں کی مشاورت بن جائے، وہ خود کام کو سنبھال لیں، کیونکہ ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں تو ہمیں ایک دن بیک ہونا پڑتا ہے، تو ہم پھر ریٹرن ہو جاتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہاں والے لوگ جو ہے وہ کام کو سنبھالیں۔ تو اللہ کی رحمت سے بنگلہ دیش میں بھی دعوت اسلامی کا دینی کام ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو مزید برکت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ کرے کہ ہم بھی مرکزی مجلس شورا کے اطاعت گزار بن جائے۔ اسی کے ساتھ پیارے بچوں ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی آپ میں سے کون سوال کرنا چاہے گا؟ ان کو مائک دیں، آپ سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ فرمائیے۔ کارٹون دیکھنا بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے، کیا کارٹون دیکھنا بری بات ہے؟ بیٹا کارٹون تو آج کل واقعی ایسا ہے کہ بچے عموماً کارٹون بغیر رہ نہیں پاتے ہیں، اور سمجھ لیں کہ یوں تو نہیں کہیں گے کہ لازم ہو گیا ہے، لیکن ایک انٹرٹین کے نام پر گھر گھر کارٹون ٹی وی کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے جو ہے، تو یہی تھا کہ اس میں خرابیاں بھی ہیں، خرافات بھی ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ جس میں نان مسلمس کی کارٹونز ہوتی ہیں، تو اس میں اس طرح کے پھر بیہیویئر، پھر بے حیائی اور بہت ساری چیزیں، میوزک ہوتا ہے، اور بہت اس طرح کے معاملات ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں شریعت کا پابند ہونا ہے، تربیت بچپن ہی سے ہوتی ہے، تو اب اس کو روک تو نہیں پاتے کہ اتنا بڑا ورلڈ وائڈ ہم سب کو کیسے روکیں گے، کتنے معاملات سے روکیں گے، تو جس طرح چینلز کی برائیاں ساری کی ساری ختم نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے دعوت اسلامی اپنا مدنی چینل لے کر آ گئی۔ اسی طرح سوشل میڈیا، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، تو اسی طرح کارٹونز سے بچے نہیں بچ پاتے، تو الحمدللہ اس کے لیے دعوت اسلامی نے سولوشن یہ نکالا کہ کڈس مدنی چینل الحمدللہ آ گیا ہے، اور آج کا پروگرام بھی کڈس مدنی چینل کا ہے، پیارے پیارے بچے موجود ہیں یہ۔ تو اسی طرح جو اینیمیٹڈ خاکے ہیں، کارٹونز ہیں، دعوت اسلامی نے بھی ماشاءاللہ اس کو نکالا ہے، غلام رسول کے مدنی پھول، تو کنیز فاطمہ، تو بہت سارے اس طرح کے، اور بچے شوق سے دیکھتے ہیں۔ تو میں یہی عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے اور پیارے پیارے بچوں سے کہ الحمدللہ مسلمان ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو جو بچے ہیں وہ بھی اس بات کو ذرا غور کریں کہ ہم جو دیکھیں تو کڈس مدنی چینل کے ذریعے جو آتا ہے وہی دیکھیں۔ بڑوں سے بھی التجا ہے کہ
کہ اپنے بچوں کو جو دکھائیں تو یہ دعوت اسلامی کے تحت جو الحمدللہ کڈس مدنی چینل کے ذریعے جو چیزیں آتی ہیں وہ دکھائیں، تاکہ ان کی تربیت ہو، اخلاقی تربیت ہو، دینی تربیت ہو، ان کے اخلاق اچھے ہوں، ورنہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ ان کا عمل بھی خراب ہو اور دیگر خرابیاں پیدا ہو۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے اس پر عمل کریں گے۔ تو بیٹا یہی ہے کہ اگر اچھی چیز ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں، مقصد جیسے دعوت اسلامی کے تحت کارٹون سے اینیمیٹڈ خاکے ہیں، اور گناہوں والی چیزیں میوزک ہے اور دیگر چیزیں ہیں تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پیج کو یوٹیوب پر سبسکرائب بھی کریں اور اس کو دیکھا کریں، ان کے اینیمیٹڈ کارٹونز دیکھا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، ٹیم اے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی کون سوال کرے گا؟ جی آپ کریں، مائک دیں ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی فیوریٹ نعت کون سی ہے؟ وہی واہ ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال کیا ہے بھائی۔ فیوریٹ نعت تو بیٹا ہر نعتیں اچھی ہوتی ہیں، اپنی اپنی کیفیات ہیں بیٹا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ سیزن کے حساب سے، جیسے آج کل حج کا سیزن ہے اور حاجی جا رہے ہیں، تو آج کل کے حساب سے یہ کلام بار بار دماغ میں یہ اشعار آتے ہیں، ذہن میں آتے ہیں یہ کہ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ تو حج کا سیزن آیا تو یہ اسی طرح جو ہے وہ 12ویں شریف آتی ہے تو وہ کلام، 11ویں شریف آتی ہے تو وہ کلام، لیکن ریگولر بیس پر اعلیٰ حضرت کا ایک کلام جو ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو جو زیادہ کلام پسند ہے ان میں یہ بھی ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی نعت سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں۔ ٹیم بی سے کون سوال کرے گا؟ ان کو مائک دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا کیا پوچھیں گے آپ؟ آپ کے خیال سے سبق یاد کرنے کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ سبق یاد کرنے کا صحیح ٹائم، اس میں تو بیٹا اپنے اپنے تجربات ہیں، گھر کا انوائرمنٹ بھی ہے۔ اب عموماً آج کل کیونکہ ہم لوگ کراچی سٹی میں ہیں تو رات دیر تک جاگنے کا تو رجحان ہوتا ہے، تو عموماً جو لوگ کہتے ہیں جو علماء سے یا جو اہل علم طبقہ ہے کہ جو صبح کا ٹائم ہے وہ زیادہ ہوتا ہے مارننگ کا، تو لیکن مارننگ میں تو ہمارے سگنل ہی پورے نہیں آتے ہیں، اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی اسکول مدرسہ اور جامعۃ المدینہ یوں جانا ہوتا ہے، تو اٹھتے ہی وہ تیاری بریک فاسٹ اور یہ، تو اللہ کرے بچے فجر میں اٹھیں اور فجر میں اٹھنے کے بعد کچھ فریش ہو جائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب تک اسکول مدرسہ یا جامعۃ المدینہ نہیں جا پا رہے ہیں تو وہ یاد کر لیں۔ ایک تو بیسٹ ٹائم یہ ہے، اور رات جلد سونے کا معمول ہو، کیونکہ رات جلد سوئیں گے تو صبح جلدی اٹھ پائیں گے۔ اسی طرح اپنا دیکھ لیں، ایک تو ٹائم اپنے حساب سے مینیج کریں لیکن فریش ٹائم ہو، بندہ فریش ہو، ایزی ہو، کمفرٹ ہو، اس میں سبق یاد کریں گے تو سبق زیادہ اچھا یاد ہو جائے گا۔ ورنہ وہ ہوتا ہے نا کہ کسی بھی چیز کو بس یہ ایک فارمیلٹی کرنی ہے، فارمیلٹی کریں گے تو پھر وہ علم کی برکتیں نہیں ملیں گی۔ تو اپنے حساب سے میں تو مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ اپنے گھر کے انوائرمنٹ کے حساب سے دیکھ لیں، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، رات کو سونے سے پہلے، اور جو سنا ہے وہ یہی ہے کہ صبح کا وقت زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اور حاجی صاحب ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مغرب سے عشاء قرآن پاک بھی یاد فرمایا گیا۔ بیٹا یہ تو رمضان کا بھی ہے نا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مغرب سے عشاء، بلکہ عشاء سے کچھ پہلے وہ قرآن پاک یاد فرماتے، اور رمضان میں جو آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کیا تو یوں الحمدللہ ایک ماہ میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ تو بعض اوقات کئی لوگوں کو اللہ پاک جس کو کہتے ہیں نا ہم کہ خداداد صلاحیتیں، گاڈ گفٹ، تو یہ اولیاء اللہ کی تو شان ہی کیا ہے، کیا بات ہے، ایک مہینے میں قرآن حفظ کرنا، یہ اعلیٰ حضرت پر اللہ کریم کی خاص عطا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم بی سے سوالات ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کا کڈس مدنی چینل بھی آپ کو علم کی ڈھیر برکتیں دے رہا ہے، آپ کا پروگرام بھی بچے اور بڑے بھی آپ کو علم کی ڈھیر برکتیں دے رہا ہے، اس کو ضرور دیکھا کریں۔ ٹیم اے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی ٹیم اے، آپ میں سے کون سوال کرنا چاہے؟ مائک دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم ابھی سے داڑھی رکھنے کی نیت کر لیں تو کیا ہمیں ابھی سے اس کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا؟ بیٹا یہ تو ہے جو علماء سے سنا ہے کہ اچھی نیت کا ثواب جو ہے نا وہ تو ملتا ہے، تو اچھی نیت کر لیں۔ اب ظاہر بات ہے داڑھی تو جب آئے گی ہے،
لیکن علماء یہی فرماتے ہیں کہ اچھی نیت بندہ کر لے تو اچھی نیت کا ثواب تو ملے گا نا، نیت کا ثواب ملے گا، لیکن عمل کا ثواب جب ملے گا جب وہ عمل کریں گے. یہ تو اچھی نیت کا اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور بھی اچھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں یہ، جیسے ماشاءاللہ کچھ بچوں نے امامہ شریف پہنا ہے تو پورا دن امامہ شریف پہنے سنت کی نیت سے تو اس کا ثواب ملے گا. یہ نمازیں پڑھیں پابندی سے انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی انشاءاللہ. جی پیارے بچوں، ابھی سے نیت کیجئے، انشاءاللہ عمل کریں گے تو اور ثواب حاصل ہوگا. جی پیارے بچوں، ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں اور وہاں سے سوال لیتے ہیں. کون سوال کرے گا آپ میں سے؟ جن کو مائک دیں آپ سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا چاکلیٹ کھانا بری بات ہے؟ جی بیٹا، چاکلیٹ کھانا یوں تو بری بات جو ہے وہ شرعاً تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جو جائز اشیاء سے بنی ہو، جائز چیزوں سے بنی ہو، مقصد اس کے اندر جو اجزاء ہوں وہ جائز ہوں تو چاکلیٹ ہے. تو یہ تو ایک پوری اس کی وہ ہے کہ کس چیز سے بنی، کیونکہ ہم پاکستان میں ہیں تو یہاں تو الحمدللہ حلال فوڈز میسر ہو جاتے ہیں. اب رہا صحت کے حساب سے تو ٹافی، چاکلیٹس اور یہ سب چیزیں صحت کو تو ڈسٹرب کرتی ہیں. جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سنتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بندے کا اسٹومک یعنی معدہ بھی افیکٹ کرتی ہے، بھوک بھی ڈسٹرب کرتی ہے، اور اسپیشلی جو دانت ہیں، ٹیتھ پرابلم یہ بھی ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں دانتوں میں کیڑا لگ گیا. اور رات کے وقت جو اسپیشلی بچے چاکلیٹ، ٹافی اور اس طرح کی چیزیں کھا کر جو ہے منہ صاف نہیں کرتے ہیں، اس کو کلین نہیں کرتے ہیں، اور تو اس سے پھر دانت خراب ہوتے ہیں. اور کئی لوگوں کو ٹیتھنگ پرابلم ہوتی ہے جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ٹافی، چاکلیٹس اور اس طرح کی چیزیں. تو اب کبھی کبھار بندہ کھا لئیے، لیکن بچے تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ان چیزوں کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں، تو یہ کھاتے ہیں تو پھر ان کی جو ایک بھوک کی کیفیت ہے وہ چلی جاتی ہے. عموماً ٹافی، چاکلیٹ، چپس اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھوک کو ختم کر دیتی ہے، اور مٹھاس ہوتا ہے اس کے اندر، جن چیزوں میں مٹھاس ہے تو وہ پھر جب چلا جاتا ہے تو وہ جو بھوک کی جو چیز ہے وہ چلی جاتی ہے. اور اس سے کیا ہے کہ جب بندہ، بچہ اسپیشلی، بڑا بھی کھانے کے ٹائم پر کھانا نہیں کھائیں گے تو ویکنیس ہوگی، کمزور ہوں گے. جب کمزور ہوں گے تو نہ دین کا کام کر پائیں گے نہ دنیا کا کام کر پائیں گے. تو کبھی کبھار کھا لیں لمیٹڈ، لیکن بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، اور اگر ہاتھ میں چاکلیٹ آ جائے تو کیسے بچ کے جائے گی پھر. جی پیارے بچوں، بچوں نے کیے انفارمیٹیو کویشچنز اور ہمیں ان میں دین بھی حاصل ہوا، اور ہمارے گیسٹ نے، ہمارے مہمان نے ہمارے بچوں کی اور آپ سب کی بھی اور ہماری رہنمائی بھی کی. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کچھ انوکھی انفارمیشن میں. آج ہمارے گیسٹ، آج ہمارے مہمان ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن دیں گے، اور بچوں آپ کو کان لگا کے سننا ہے، آپ کو توجہ سے سننا ہے. سنیں گے نا؟ جی انشاءاللہ خوب علم کا خزانہ ہاتھ آئے گا. آج انشاءاللہ تعالیٰ کچھ انوکھی انفارمیشن سیکھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آج جو یہ ہمارا کڈس مدنی چینل پر پروگرام ہے بچے اور بڑے، آج مجھے جو ہے وہ پیغام ملا آنے کا. تو پیارے پیارے بچوں کے ساتھ یہ سلسلہ، یہ پروگرام چل رہا ہے. تو ان کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کہ انوکھی انفارمیشن، یعنی کوئی نئی چیز تو نہیں کہیں گے لیکن کچھ ایسی معلومات. تو آج جو ٹاپک ہم سنیں گے وہ ہے جنات سے متعلق. جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، جنات بھی اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو بظاہر ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اور ان کی تعداد بھی بہت ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ یعنی اگر 10 پیدا ہوں اس میں سے 9 جن پیدا ہوتے ہیں، یعنی اتنی ان کی پرسنٹیج ہے یہ. اور پھر انسان جیسے مٹی سے بنا ہے، انسان کی جو تخلیق پیدائش ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ جنات یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، آگ سے بنائے گئے ہیں. تو جنات جو ہیں وہ ان کی مختلف ان میں ہوتی ہے. یہ مزید اس پہ سنتے ہیں کیا ہے یہ. جنات کو اللہ پاک نے جمعرات کے دن پیدا فرمایا. حدیث پاک میں ہے کہ جنات کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ ان جنات کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں. دوسری جنات کی جو قسم ہے وہ سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں. یعنی 3 قسموں میں سے ہم نے 2 سنی. ایک وہ جنات جن کے پر ہوتے ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو سانپ اور کتے کی شکل میں ہوتے ہیں. تیسرے وہ جو سفر کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں. انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو عامر کہتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ جنات ہڈی پر گوشت اور گوبر میں دانے پاتے ہیں. تو اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ جنات کی خوراک ہڈی اور گوبر ہے.
اللہ پاک نے ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا فرمایا ہے جو اس کا ہمزاد کہلاتا ہے۔ ہمزاد شیطان ہی کی طرح کافر اور برائی کا مشورہ دینے والا ہوتا ہے۔ یہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور عفریت جنات کی سب سے خطرناک قسم ہے۔ یہ کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ جنات میں ہر طرح کے جن ہوتے ہیں، نیک بھی اور شیطان بھی، مسلمان بھی کافر بھی۔ جنات اپنی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں اور انسانوں کے سامنے کسی جانور یا کسی اور چیز کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، جیسے بعض جنات چھپکلی کی شکل میں اور بعض کتے کی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا، پیارے پیارے بچے جو مدنی چینل پر ہیں، اور آج کا یہ جو ہمارا پروگرام ہے کڈس مدنی چینل پر، بچے اور بڑے، تو اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ بھی دعا کرتے رہیں کہ یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے جو وہ ہمیں بتاتے تھے بیٹا یہ کہ اللہ پاک نے ایک پردہ رکھا ہے انسان اور جنات کے درمیان، یعنی یہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہماری نانی جان تھی، وہ کہتی تھی کہ بیٹا اس طرح دعا کیا کریں کہ بھائی آپ کی یعنی جنات کو یوں کہا کریں کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے روشنی، ہماری نگاہوں کے سامنے اندھیرا، یعنی آپ ہمیں نظر نہ آئیں تو اچھا ہے۔ تو بعض لوگ شوقین ہوتے ہیں جنات کے اور بڑی اس میں ریسرچ کرتے ہیں اور یوں کہ یوں کر دیں گے یوں کر دیں گے، تو اللہ پاک سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ہم نے سنا یہ کہ یہ ہوا میں بھی اڑتے ہیں، سانپ اور کتے کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، چھپکلی کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں عافیت نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ایک مکتبۃ المدینہ سے کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے قوم جنات اور امیر اہل سنت۔ تو اس میں بڑی معلومات جنات سے متعلق، مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو یہ کتاب ضرور پڑھیے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں ہمارے گیسٹ نے، ہمارے مہمان نے، رکن شورا حاجی علی اتاری نے ہمیں جنات کے بارے میں انفارمیشن دی۔ آگے بڑھیں بچوں؟ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آگے کی جانب اور نیکسٹ سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ حروف سوال جواب، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ حروف سوال جواب۔ جی پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا کہ آپ بچوں کو ایک حرف دیا جائے گا۔ کیا دیا جائے گا؟ حرف۔ اس حرف سے آپ سے سوال کیا جائے گا کہ مثال کے طور پر شین سے، تو شین سے کس شہر کا نام آتا ہے یا کسی شہر کا نام بتائے، تو اسی طرح آپ سے سوال ہوں گے۔ آپ نے بھی ہمارے ساتھ آخر تک رہنا ہے۔ جی ہم اپنے گیسٹ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ شروع کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو کڈس مدنی چینل پر پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں بچے اور بڑے، تو اس کے مختلف سیگمنٹ ہیں۔ تو اب جو یہ سیگمنٹ ہے سوال جواب، تو مجھے حکم فرمایا سوال کرنے کے لیے۔ تو پیارے بچوں، آپ سے سوال کیا جائے، تیار ہیں بھائی؟ جی ٹھیک ہے۔ کون کون جواب دیں گے؟ سب دیں گے، ایک سے جواب لینا ہوگا۔ چلے میں سوال کرتا ہوں تو پھر آپ جس کو آتا ہو وہ ہاتھ اٹھائیے گا، پھر ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی اس سورت مبارکہ کا نام بتائیں جس کا نام نون سے شروع ہوتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ ایک نبی علیہ السلام کے نام پر بھی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کو بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، ماشاءاللہ وہاں بھی آتا ہے۔ تو چلیں، یہ ٹیم اے ہے، یہ بی ہے نا؟ اچھا میلاد بھائی کو بھی آتا ہے؟ اچھا آپ کو بھی آتا ہے؟ ماشاءاللہ، انہوں نے محبت میں ہاتھ اٹھا لیا ہوگا۔ آتا ہے بھائی؟ کیا بتائیں گے آپ؟ اچھا جی، چلیں بھائی آپ دیجئے جواب۔ سورہ نوح۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، دوسرا سوال میں کروں گا، پیارے بچوں تیار ہو جائیں، کہ جیم سے شروع ہونے والے کسی ایک فرشتے کا نام بتائیں۔ سب بتائیں گے؟ کیا بات ہے، چلیں بھائی آپ بتائیے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، سوال نمبر 3، خا سے شروع ہونے والا وہ نام بتائیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، یعنی زوجہ تو ایک ادب میں یوں ہم کہتے ہیں، انگلش میں اس کو وائف کہتے ہیں، زوجہ کا نام خا سے شروع ہوتا ہے، کون بتائیں گے؟ آپ ماشاءاللہ، کئیوں کو پتہ ہے۔ چلیں آپ بتائیے، آپ مائک لیجئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہماری پیاری امی جان ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جواب آپ کا درست ہے۔ سوال نمبر 4، عین سے شروع ہونے والی
لینگویج کا نام بتائیں، یعنی وہ لینگویج، وہ زبان جس کا جو فرسٹ پہلا حروف ہے وہ عین سے ہے. ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے بھائی، کیا بات ہے کیا بات ہے. چلیں آپ بتائیے. عربی. عربی، تو عربی عین سے ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. فا سے شروع ہونے والی نماز کا نام بتائیے. سب کو پتہ ہے، چلیں آپ بتائیے. فجر. فجر، ماشاءاللہ آپ کو یہ پتہ ہے. چلیں ان کو مائک دیجیے گا، مائک لیں آپ. فا سے شروع ہونے والی نماز کا نام بتائیے. فجر. فجر، فجر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آتے آتے میرے دو پوتے ہیں. یہ میرے اس طرف جو بیٹھے ہیں یہ شعبان رضا عطاری، یہ ماشاءاللہ میرے بڑے پوتے ہیں، تقریباً 6 سال ان کی عمر ہے. اور یہ میرے چھوٹے پوتے ہیں. نام تو محمد رکھا ہے دونوں کا، پکارنے کے لیے امیر علیہ سنت نے نام محمد میلاد رضا عطاری. یہ تقریباً 4 سال کے ہیں، اور ابھی میلاد کا مہینہ آئے گا تو یہ 5 سال کے ہو جائیں گے. اور ابھی شعبان کا مہینہ گزرا تو یہ ہمارے شعبان رضا یہ 6 سال کے ہو گئے. میرے پوتے جو ہیں یہ میلاد رضا عطاری آج ہمارے ساتھ ہیں. تو میلاد رضا آپ کیا سنائیں گے؟ سنائیے ذرا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. آپ کو سنانا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اچھا، میلاد رضا عطاری. ارے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ. کہاں رہتے ہیں آپ؟ پاکستان میں. پاکستان میں رہتے ہیں. اچھا، آپ تو بنگلہ دیش بھی گئے تھے نا؟ ہاں، بنگلہ دیش گئے تھے نا؟ کہاں تھے؟ ڈھاکہ میں تھے؟ نہیں. اجتماع میں گئے تھے؟ ہاں. شہزادے حضور آئے تھے وہاں پر؟ ہاں آتے. ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ ہاں. اچھا ٹھیک ہے. شعبان رضا آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ پی آئی وی کالونی. آپ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ دارالمدینہ. اچھا ماشاءاللہ. کون سی کلاس میں؟ KG1. KG1 میں. ماشاءاللہ. آپ کیا سنائیں گے؟ نعت سنا دیں، کوئی اشعار سنا دیں. آپ کے بابا کہاں گئے؟ مدینے. مدینے گئے؟ آپ نے جانا ہے مدینے؟ کیا پڑھیں گے پھر؟ سرکار بلا لیجئے، ایک بار بلا لیجئے. کیا پڑھیں؟ پڑھیں پڑھیں. حسبی رب. یہ تو پڑھ لیا بھائی نے. سرکار بلا لیں، ایک بار بلا لیں. پڑھتے ہیں، ایک شعر پڑھ دیں. میں بھی مدینے آؤں گا. پڑھنا ہے؟ چلیں. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کو سنبھالنا بھی ایک کام ہے، کیونکہ میرے بیٹے محمد رضا اور میری بہو الحمدللہ دونوں سفر حج پر ہیں. اللہ قبول فرمائے. جتنے لوگ حج پر ہیں اللہ سب کا، عاشقان رسول کا حج قبول فرمائے. آمین. سب کو یہ سعادت نصیب ہوں. تو میرے 2 پوتے ہیں اور 1 پوتی ہے. پوتی جو ہیں وہ تقریباً 4 ماہ کی ہیں، تو وہ تو چلی گئی اپنی نانی جان کے گھر پہ. نانی اور خالہ، تو وہ چھوٹی بچی تھی، اور میں اور ہمارے بچوں کی دادی، یہ 2 ہم سنبھال رہے ہیں. تو بچوں کو ماحول دینا، بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ مستقبل کے سمجھ لیں کہ یہ ہمارا مستقبل ہے. یہ اگر یہ نیک راہ پر آ گئے، اچھی راہ پر آ گئے، اللہ کرے حافظ قرآن بن جائے، عالم باعمل بن جائیں، مفتی اسلام بن جائیں، باعمل مخلص مبلغ دعوت اسلامی بن جائیں، تو پھر ہمارے لیے تو ثواب جاریہ بن جائے گا. تو یہ آج کے بچے مستقبل کے، یہ سمجھ لیں ہمارے لیے ایک سرمایہ آخرت ہیں. یہ اللہ پاک سب کے بچوں کو باعمل حافظ قرآن بنا دے، باعمل عالم دین بنا دے، مفتی اسلام بنا دے، باعمل با اخلاص مبلغ دعوت اسلامی بنا دے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا پیارے پیارے بچوں نے جوابات دیے. تقریباً دینی ہی سوالات تھے یہ. تو یہ سوال یاد بھی کروائے جاتے ہیں، ماحول بھی ملتا ہے. تو یہ پیارے پیارے بچوں کو پیارا پیارا ماحول ملا. تو اسی طرح گھروں میں بھی ہم ماحول دے سکتے ہیں. مدنی چینل دکھائیے، کڈس مدنی چینل دکھائیے اس کو. اور اگر ڈائریکٹ آپ کے یہاں پر نہیں آ پاتا بعض ایریاز میں، تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ذریعے، یوٹیوب اور فیس بک کے لنک پر چلے جائیں. تو اپنے بچوں کو آپ دکھائیں، انشاءاللہ ان کی تربیت ہوگی. بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے. لیکن ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں، آج موقع ملا ہے کڈس مدنی چینل پر، بڑوں کی تربیت ہوگی تو بچوں کی ہوگی نا. تو یہاں ماشاءاللہ پورا ایک انوائرمنٹ ہے، اور کڈس مدنی چینل پر بچوں کی تربیت ہوتی ہے. دارالمدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے. لیکن ایک استاد کتنی تربیت کر لیں گے؟ کتنے گھنٹے؟ 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے. لیکن والدین
بچہ تو اسکول مدرسہ یا جامعۃ المدینہ سے فارغ ہونے کے بعد گھر میں ہی ہیں، تو اب یہ کہ اگر 8 گھنٹے یہ اسکول میں ہیں یا مدرسے میں ہیں تو 16 گھنٹے گھر پہ ہیں یہ، تو پھر پیرنٹس کا بھی تو کام ہے نا ان کی تربیت کرنا، تو اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ تو میں عرض کروں گا ہم اپنی تربیت کے لیے بھی جو بڑے ہیں اسلامی بھائی، وہ اسلامی بھائیوں کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں شرکت کریں، اور اسلامی بھائیوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ایوری سیٹرڈے، ہر سیٹرڈے کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت جلوہ فرما ہوتے ہیں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں، تو مدنی مذاکرہ بھی دیکھیں تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس، مدری چینل کے ناظرین، آپ کے سامنے تھا، آپ کے خدمت میں حاضر تھا سیگمنٹ حروف سوال جواب، حروف سوال جس میں ایک حرف کے ذریعے کوشچنز کیے گئے اور ہمارے گیسٹ نے کوشچن بھی کیے اور بچوں نے درست جوابات بھی دیے۔ ہمارے پروگرام کا وقت پہنچا اختتام کو، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ماشاءاللہ، میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا، دیکھیں پیارے پیارے بچے، واقعی یہ آسان کام نہیں ہے ماشاءاللہ ان بچوں کا آنا، پرفارم کرنا، کیونکہ یہ ایک پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے جو ہوسٹ ہیں محمد رفائل اتاری، ماشاءاللہ بھائی بہت اچھی ہوسٹنگ کرتے ہیں آپ یہ، اور آپ کی ہوسٹنگ دیکھ کے تو لگا کہ انشاءاللہ مستقبل کا حاجی عبدالحبیب بن جائیں گے انشاءاللہ آپ یہ، تو ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے یہ۔ اللہ ہمارے کڈس مدنی چینل کے بھی تمام عملے کو، اسٹاف کو برکت عطا فرمائے، جو بچے آتے ہیں ان کو، ان کے پیرنٹس کو اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو بیٹا آپ کی کیا مصروفیت ہیں؟ میں جامعۃ المدینہ میں۔ ہاں، کون سے درجے میں؟ چوتھے میں؟ تو دیکھیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، بظاہر تو یہ عمر کتنی بیٹا؟ 13 سال۔ 13 سال کی ہے، کمزور سے ہیں، صحت اتنی نہیں ہے تو صحت پہ بھی آپ توجہ دیں، تو 13 سال عمر ہے لیکن ماشاءاللہ چوتھے درجے میں پہنچ گئے ہیں۔ 8 سال کا درس نظامی ہے جو آج کل چل رہا ہے یہ، تو اللہ کریم عالم بعمل بنائے آپ کو، مفتی اسلام بنائے ماشاءاللہ۔ پروگرام آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اللہ پاک آپ کو مزید برکت نصیب فرمائے، آپ کے علم عمر میں اور صحت میں، مال میں برکت نصیب فرمائے، آپ کی عمر کو عافیت والی دراز فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں 2 کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔